اللہ رب العزت نے انسانیت کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد صرف اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ اسی کے سلسلے کو اللہ احکم الحاکمین نے سمجھانے اور بتانے کے لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسولوں کا انتخاب فرمایا، اور یہ یقینی بات ہے کہ جب تک انسان کے پاس کوئی مرکز موجود نہ ہو تو اس کا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو نتائج و ثمرات وہ لینا چاہتا ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے کہ جب تک ان کے پاس کوئی مرکز موجود نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ ہی پڑھ کے دیکھیں کہ مکہ کے اندر نبی علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام کے یاروں کو تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم و بربریت کی جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اس بات پہ مجبور تھے کہ حرم کعبہ چھوڑ کے، بیت اللہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چھپ کے اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ اس سے یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کہیں پہ انسان کے لیے اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے اندر رکاوٹیں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، تو پھر بھی انسان یہ عذر نہیں کر سکتا کہ لہذا اب میرے لیے تو کام بڑا مشکل ہے تو میں اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ ہر حال میں اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت اس نے ہر حال میں کرنی ہے۔ تو پھر جب نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اے نبی آپ اہل ایمان کو لے کے یہاں سے ہجرت کریں، تو یثرب کو نبی علیہ السلام نے اپنا مسکن بنایا، اور پھر وہ مدینہ الرسول کے نام سے پوری دنیا کے اندر معروف و مشہور ہوا۔ تو وہاں جا کے بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے ضرورت اسی چیز کی تھی کہ کوئی ایک ایسا مرکز بنایا جائے جہاں پہ مسلمان آزادانہ طور پہ اکٹھے ہو کے اللہ کی بندگی کر سکیں، اپنے خالق و مالک کو خوش کر سکیں۔ تو پھر جا کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے مرکز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر اللہ کی بندگی انسان اس توجہ کے ساتھ نہیں کر پاتا جو اس نے اللہ کے گھر میں کرنی ہوتی ہے، باہر اسے وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اس عبادت کے لیے سب سے پہلا مرکز کون سا تھا؟ سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا تھا جس کی بنیاد خالصتاً توحید کے اوپر رکھی گئی، جس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کو یاد کرنا ہے، صرف ایک اللہ کو منانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بنیاد بیت اللہ کی رکھی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلا گھر جسے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے جس کی بنیاد رکھی گئی وہ کون سا تھا؟ وہ بیت اللہ تھا۔ تو پوچھا گیا ثم عیّن،
اس کے بعد یا رسول اللہ کون سا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی۔ اس کے بعد دوسرا گھر جسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا، اہل ایمان کے لیے ایک ایسا مرکز اس کی بنیاد رکھی گئی جہاں پہ اہل ایمان اکٹھے ہو کے تو اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کر سکے، اس کا نام مسجد اقصی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے پوچھتے ہیں کم کان بینہما، یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیانی وقفہ کتنا ہے کہ پہلا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ اور دوسرا بیت اقصی مسجد اقصی، ان دونوں کا درمیانی وقفہ تعمیر کا کتنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 40 سنہ، ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ اب تاریخ انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، لیکن جو تاریخ ہم تک نبی کریم علیہ السلام کی پہنچی ہے ان مستند ذرائع کے مطابق جو ہے بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہی اس گھر کی بنیاد رکھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیادوں کے اوپر دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ مسجد اقصی کی جو تاریخ ہمیں شواہد سے ملتی ہے، تاریخ انسانی سے ملتی ہے کہ اس کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو اب جو حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا درمیانی وقفہ ہے وہ تقریباً 1 صدی کا ہے، 100 سال کا، 1 صدی کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، صحیح بخاری کی بالکل 100% صحیح حدیث ہے کہ ان دونوں گھروں کو جو اللہ کی رضا کے لیے ان کی بنیاد رکھی گئی تھی، ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب یہ علاقہ انبیاء کا علاقہ بھی معروف و مشہور ہے۔ یہ خطہ فلسطین کا، شام کا یہ خطہ ایسا ہے جسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ ہمیں اسلامی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے علاقے کے لوگوں نے تنگ کر دیا اور وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، تو اللہ کا ملحاکمین نے انہیں بھی حکم دیا تھا کہ آپ فلسطین شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہ سرزمین برکت والی ہے۔